الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق ہیں کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین پریشان اور گھبرائے ہوئے اور غمگین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل، آج ہم آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے جہنم کا دورہ کروایا. میں جہنم کے مناظر دیکھ کر آ رہا ہوں، اس وجہ سے انتہائی غمگین اور پریشان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبرائیل، ہم کو بھی بتاؤ وہاں کے حالات. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے 7 طبقات بنائے ہیں، اور ان 7 طبقات کے لوگ طے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل، وہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، اس کے بعد اس سے اوپر والے طبقے کے اندر مشرکین ہوں گے، اس کے بعد اس سے اوپر والے طبقے میں ستاروں اور سورجوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، اس سے اوپر طبقے میں آتش پرست ہوں گے، اس سے اوپر طبقے میں یہودی ہوں گے، اس سے اوپر طبقے میں عیسائی ہوں گے. یہاں تک بیان کر کے جبریل امین خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، فرمانے لگے: جبرائیل، بتاؤ اس سے اوپر والے طبقے میں کون ہوں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اس سے اوپر والے طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گریہ طاری ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. حتیٰ کہ ایک دن گزر گیا، دروازہ بند ہے، صرف نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور واپس جا کر سجدے میں گر کر رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اس طرح ایک دن گزرا، اس طرح دوسرا دن گزرا، اس طرح تیسرا دن گزرا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے بھی دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر یہ حضرات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا آپ جا کر دستک دیجئے اور معلوم کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اس سے پہلے ایسی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دستک دیتے ہیں تو بھی جواب نہیں آتا، تینوں غمگین ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جا کر معلوم کیجئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں ایسا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، دروازے پہ دستک دی، آپ نے آواز دی بابا جان دروازہ کھولیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر تشریف لائیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک رونے کی وجہ سے سوج گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کے عالم میں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے ابا جان، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سنایا، جبریل امین نے جو پیش کیا تھا وہ واقعہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور روتے 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 فرمانے لگے امتی 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 امتی، اے پروردگار میری امت کا کیا بنے گا؟ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العالمین پروردگار آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کھل اٹھا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے لگے فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہو۔ اب آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے کس قدر تعلق۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو تعلیمات دے کے گئے ہیں وہ کتنی اہم تعلیمات ہیں، اور بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیمات کو دیتے ہوئے باقاعدہ ذہن سازی فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اس کو یاد رکھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، میں انتظار کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات فرمائیں گے، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فرمایا ابو ذر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اس کو یاد رکھو، اس پہ غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ کہنے لگے میں انتظار دوسرے دن بھی کرتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن ارشاد فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم بات اپنی امت کو، امت سے مراد قیامت تک کے آنے والے افراد ہیں، ان کو یہ بات صحابہ کے ذریعے سے پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، اللہ سے ڈرو۔ اب
رمضان مبارک کا جو فلسفہ ہے وہ بھی تقوی ہے. لعلکم تتقون، تمہیں جو رمضان کا مہینہ دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے، تمہارا ظاہر اور باطن اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان لالچی ہے، حریص ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جو انعامات رکھے ہیں وہ انعامات آپ سنیں تو آپ جھوم جائیں گے. اللہ رب العالمین فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پہلا انعام ہم اس کو یہ دیں گے کہ دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اپنے گھر بار کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اپنے کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اپنی دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، تو ہم اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے. اور انسان اگر اپنی قبر کی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت کی خوشبو آنے لگے، تو اس پریشانی کا حل اللہ رب العالمین اس کو عطا فرما دیں گے تقوی کی برکت سے. پھر انسان حشر کے میدان میں پریشان ہوگا، کوئی گھٹنوں تک غرق ہوگا پسینے کے اندر، کوئی پسلیوں تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، کوئی سر سے پاؤں تک غرق ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور بڑے بڑے نبی پکار رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، میرا کیا بنے گا. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین تقوی کے ذریعے سے اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. انسان میزان عمل میں پریشان ہوگا کہ اس کا ترازو نیکی کا نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس تقوی کی برکت سے اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرمائے. یہ ایک ہی انعام چل رہا ہے. پھر انسان پریشان ہوگا کہ مجھے جام کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تو اس تقوی کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو جام کوثر عطا کرے گا، جس کے پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک. پھر پلسرات کا مرحلہ آئے گا، اور پلسرات کے مرحلے کے اندر انسان کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. اس مرحلے میں اللہ رب العالمین اس تقوت کی مشعل راہ سے بجلی کی کونڈے کی طرح اس کو گزار دیں گے، حتیٰ کہ یہ تقوی اس کو جنت میں داخل کر کے آ جائے گا. پہلا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو رزق چاہیے ہوگا. رزق کا مطلب ہمارے زمانے میں سمجھا جاتا ہے دولت. یاد رکھیے گا صحت بھی رزق ہے، حسن بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی رزق ہے، روحانی ترقی بھی رزق ہے، نماز کی توفیق بھی رزق ہے، روزے کی توفیق بھی رزق ہے، حج کی توفیق بھی رزق ہے، زکوٰۃ کی توفیق بھی رزق ہے، خوشی حاصل ہونا بھی رزق ہے، اللہ کی طرف سے دولت کا مل جانا بھی رزق ہے، دولت کا اپنے کام آ جانا بھی رزق ہے، بیماری کا ختم ہو جانا بھی رزق ہے، خوشی کا مل جانا بھی رزق ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی خوشی بھی عطا فرمائیں گے، آخرت کی خوشی بھی عطا فرمائیں گے. یعنی دنیا میں بھی رزق عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی رزق عطا فرمائیں گے. دنیا کا رزق، یہ ساری شکلیں جو میں نے آپ کو بیان کی، انسان کو کپڑا چاہیے، انسان کو لتا چاہیے، انسان کو گھر چاہیے، انسان کو گاڑی چاہیے، انسان کو بستر چاہیے، انسان کو کمرے چاہیے، انسان کو پردے چاہیے، انسان کو لباس چاہیے، انسان کو صحت چاہیے، انسان کو نسب چاہیے، انسان کو منصب چاہیے، انسان کو اولاد چاہیے، انسان کو بیوی چاہیے، انسان کو خوشیاں چاہیے، انسان کو کھانا چاہیے، انسان کا کھانا ہضم ہونا چاہیے، انسان کا کھانا اس کے جسم پہ
پہ لگنا چاہیے. انسان کو خوشی کا میسر آنا، اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، اعمال صالحہ کی توفیق ملنا، یہ سارا رزق ہے. اللہ رب العالمین تقوی کی برکت سے اس کو دنیا کا رزق عطا فرمائیں. قبر کا رزق، سکون، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ، یہ بھی رزق ہے. جنت کی کھڑکی کا کھل جانا، یہ بھی رزق ہے. جنت کی خوشبو کا آنا، یہ بھی رزق ہے. اور حور اور قصور اور جنت کے مناظر کا دیکھتے رہنا، یہ بھی رزق ہے. حشر کے میدان کے اندر خوشحال ہونا، اللہ کے سائے کے عرش کے نیچے ہونا، یہ بھی رزق ہے. اور جام کوثر کا مل جانا، یہ بھی رزق ہے. اعمال صالحہ کے پلے کا باہری ہو جانا، یہ بھی رزق ہے. پل صراط سے گزر جانا، یہ بھی رزق ہے. تو دوسرا انعام اللہ رب العالمین تقوی کی برکت سے عطا فرمائیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کریں گے جہاں وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہو. اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. بچنے کا راستہ نہیں ہے. کرامن کاتبین، ایک گواہ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، دوسرا گواہ. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، تیسرا گواہ. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، چوتھا گواہ. ان گواہوں کو اللہ رب العالمین تقوی کی بنیاد پر چپ کروا دیں گے. چوتھا انعام وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. یہ نبی کا صدقہ ہے. پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ ملتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک نیکی کرتی ہے تو اس نیکی کو 10 گنا تک، اور تقوی کی بنیاد پر 700 گنا تک، اور تقوی کی بنیاد پر لامتناہی درجے تک پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. تو اللہ رب العالمین اجر کو بڑھا دیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جب اجر کو بڑھائیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا انعام دیکھیے. گناہ کریں گے، من عمل سیئۃ فجزاء مثلها، گناہ کریں گے تو ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہی سے دیا جائے گا. او اغفرہ، یا اس کو معاف کر دیں گے. حتیٰ کہ اللہ نے اپنی رحمت کا ضابطہ بیان کر دیا. من عمل قراب الارض خطیئۃ ثم لقینی، اگر کوئی آدمی زمین کو پاٹ کے گناہوں سے چور ہو کے آئے گا، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، قد جعلت له مثلها مغفرہ، کہ ہم اس گناہ جتنی مقدار ہے اس کی مقدار کے بقدر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم مغفرت عطا کر دیں گے. اور بدلت سیئاتہم حسنات، اور اس کی گناہوں کو ہم نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. اللہ رب العالمین، آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کے 100 منازل ہیں، 100. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. اور یہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے، اور اللہ کے عرش کے سیدھے ہاتھ کی طرف جنتی ہوں گے، الٹے ہاتھ کی طرف جہنمی ہوں گے، اور سامنے صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے متقین ہوں گے. اب آپ پوچھئے کہ اللہ ہمیں کیا دے گا، تو اللہ کیا نہیں دے گا. تقوی ملے گا کہاں؟
تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے روزہ رکھ لو تقوی مل جائے گا، نماز پڑھ لو تقوی مل جائے گا، حج کر لو تقوی مل جائے گا، زکوٰۃ دے دو تقوی مل جائے گا، قربانی کر لو تقوی مل جائے گا، صلہ رحمی کرو تقوی مل جائے گا، حیا کا راستہ اختیار کرو تقوی مل جائے گا، سچائی کا راستہ اختیار کرو تقوی مل جائے گا، قرآن کی تلاوت کرو تقوی مل جائے گا۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی اللہ کا لحاظ ہے، اللہ کا استحضار ہے، ظاہر اور باطن کا اللہ کے حکموں کے تابع ہو جانا ہے۔ اے اللہ اور کوئی راستہ بتا دیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تمہیں تقوی چاہیے، تقوی اختیار کرنا ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کر لو۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم اچھے ہو جاؤ۔ اور اے اللہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ تم میری نعمتوں پہ غور کرو، روزانہ 10 منٹ تم کو جو نعمتیں حاصل ہیں، اگر انسان اپنے سر کے بال سے شروع کرے پاؤں کے ناخن تک چلا جائے، نعمتوں کی برسات ہے۔ اندر کے آرگنز دیکھیے، نعمتوں کی برسات ہے، اطراف میں دیکھیے نعمتوں کی برسات ہے، فضا میں دیکھیے نعمتوں کی برسات ہے، کھیتوں کھلیانیوں کو دیکھیں نعمتوں کی برسات ہے، سمندر میں دیکھیں نعمتوں کی برسات ہے، پہاڑوں پہ دیکھیں نعمتوں کی برسات ہے، فضاؤں میں دیکھیں نعمتوں کی برسات ہے، جل تھرن جو آبشاریں گر رہی ہیں ان میں نعمتوں کی برسات ہے، پانی کے اندر نعمتوں کی برسات ہے، صحت کے اندر نعمتوں کی برسات ہے، کھانے کے اندر نعمتوں کی برسات ہے۔ نعمتوں پہ غور کرو۔ جب تم نعمتوں پہ غور کرو گے تو تم احسان مند ہوگے، اور جب احسان مند ہوگے تو تم میری فرما برداری کرو۔ یہ تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ فرمائی، وہ بات یہ فرمائی اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ تم سے کوئی غلطی ہو جائے تم اس غلطی کو لے کے مت بیٹھ جاؤ، اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے۔ ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دفعہ کہہ دو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جاؤ۔ ہم سب کہہ دیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 دن انتظار کر کے جو نصیحت فرمائی ہے، وہ نصیحت یہ فرمائی اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ تم جو ہے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو، تو یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ اب آپ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے، وہ چند گناہ ہیں، کبیرے گناہ سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو دگنا کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتبع السیئۃ الحسنۃ، جیسے غلطی ہو جائے ویسے ہی تم نیکی کر لو، یہ نیکی تمہاری غلطی کو صاف کر دے گی۔ وضو کرو گے گناہ دھل جائیں گے، غسل کرو گے گناہ دھل جائیں گے، مسجد کی طرف قدم چلاؤ گے گناہ دھل جائیں گے، جمعے کے لیے آؤ گے گناہ دھل جائیں گے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ دھل جائیں گے، ایک جمعہ پڑا دوسرا جمعہ پڑا درمیان کے گناہ دھل گئے، روزہ رکھو گے گناہ دھل جائیں گے، افطار کرو گے گناہ دھل جائیں گے،
استغفار کرو گے گناہ دھل جائیں گے، سبحان اللہ کہو گے گناہ دھل جائیں گے، اللہ اکبر کہو گے گناہ دھل جائیں گے، لا الہ الا اللہ کہو گے گناہ دھل جائیں گے، استغفر اللہ کہو گے گناہ دھل جائیں گے، اور اگر تم نے اپنی ماں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا گناہ دھل جائیں گے، اپنے باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا گناہ دھل جائیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحمی کی گناہ دھل جائیں گے، تم نے اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کی گناہ دھل جائیں گے، تم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی گناہ دھل جائیں گے، تم نے محلے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی گناہ دھل جائیں گے۔ ارے اللہ کی رحمتوں کو دیکھو، رمضان کا مہینہ آیا گناہ دھل جائیں گے، پہلا عشرہ ملا گناہ دھل جائیں گے، دوسرا عشرہ ملا گناہ دھل جائیں گے، آخری عشرہ ملا جہنم سے خلاصی مل جائے۔ آؤ اس رحمت والے دربار میں آؤ، اس پروردگار کے سامنے سر رکھ دو جو کہہ رہا ہے کہ تم عرفات میں آؤ گے تو تم کتنے بھی بڑے گناہگار ہوگے تمہارے گناہ دھل جائیں گے، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو تم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ یعنی آج کے دن، عرفات کے دن، یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ تمہارے گناہ نہیں دھلیں گے۔ آئے ہائے، یہ پروردگار کیسا پروردگار؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وہ خود کہہ رہا ہے تمہیں اپنے پروردگار کا خیال نہیں آتا، تمہیں اپنے پروردگار کا خیال نہیں آتا۔ تم کو اس نے رمضان دیا گناہ دھونے کے لیے، تمہیں افطار کا موقع دیا گناہ دھونے کے لیے، تمہیں آرام کرنے کا موقع دیا عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، مکھی کا خیال کر رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، مچھر کا خیال کر رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، جانوروں کا خیال کر رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال کر رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، قرآن کو ادب سے رکھ رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں، پاک رہ رہے ہو گناہ دھل رہے ہیں۔ ارے قدم قدم پر یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، آج ارادہ کر لو رمضان مبارک میں، کیا پتہ یہی جمعۃ الوداع ہو، یہ زندگی میں پھر نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں کم سے کم پھر نہیں آئے گا، چونکہ جو دن گزر گیا وہ واپس لوٹتا نہیں۔ ارادہ کر لو پروردگار ہم کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، باقی اللہ کہہ رہے باقی کام ہم کر لیں گے۔ جیسے باپ کہتا ہے بیٹا تو میرے کاروبار کی سیٹ پہ بیٹھ، باقی میں سنبھال لوں گا، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کبائر سے بچو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا سا۔ اور یہ نیکیاں بہت قیمتی ہیں۔ اس نیکی کے لیے دو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ کہ ایک شخص کی نیکی اور گناہ کا پلہ برابر ہو جائے گا، اللہ کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ، تمہاری نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، ہم معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ بندہ خوشی اچھلتے کودتے جائے گا، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بھائی بہن ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے متعلقین ہیں، میں نے لوگوں پہ احسان کیا، ایک نیکی کا سوال ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ بھاگا بھاگا باپ کے پاس جائے گا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے میرے خاطر گرمی سردی سب برداشت کی، ایک نیکی کا سوال۔ باپ کہے گا بیٹا میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے، کس نے کہا تو میرا بیٹا ہے؟ الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ۔ باپ انکار کر دے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، بابا میں آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا بیٹا، کوئی میرا بیٹا نہیں، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں نا، وہ میدان ایسا جہاں پر پیغمبر کہہ رہے ہیں نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، تو وہاں باپ کی کیا مجال۔ وہ جائے گا ماں کے پاس، ماں تو نے میری کتنی نازبرداری کی تھی نا، ایک نیکی کا سوال، کون تو، کون، میں تجھے نہیں جانتی، ماں میں تیرا بیٹا، کوئی میرا بیٹا نہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں بیان کیا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سب انکار کر دیں گے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور غم سے نڈال چور چور
حشر کے میدان کے اندر جا رہا ہوگا، ایک سفید پوش آدمی بیٹھا ہوگا، پوچھے گا کیا بات ہے، تو اتنا غمگین کیوں ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ سفید پوش آدمی کہے گا جب تیری نیکیاں اور برائیاں برابر تو نہیں بچ سکا تو میرے پاس تو ایک ہی نیکی، چل تو یہ نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا اللہ حوالے۔ اب وہ نیکی حوالے کرے گا، اللہ کہے گا کون ہے جس نے اس حشر کے میدان میں سخاوت کی؟ آج میری سخاوت دیکھو، تجھے بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا۔ یہ ہے نیکی۔ دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء جمع ہوں گے، سارے انبیاء جمع ہوں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے اپنے امت کے لوگ لے کے آؤ۔ سارے نبی جائیں گے، اپنی امت کے لوگوں کو، خاص خاص لوگوں کو جمع کرنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئیں گے اور پریشانی کے عالم میں کہیں گے اللہ نے میری امت کے لوگوں کو بلایا ہے۔ تو صحابہ عرض کریں گے اللہ کے رسول، آپ کی امت کی تو شان ہی نرالی ہے، آپ کی امت میں تو صحابہ بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، آپ مجمع کو لے کے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے سے مجمع کو جمع کر کے لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ کن کو لے کے آ گئے؟ یہ تو سب نیک لوگ ہیں، ہمیں تو گناہ گاروں سے بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، رونے لگیں گے اور فرمائے لگیں گے امتی امتی، پروردگار میری امت کا کیا بنے گا؟ ان نبیوں کے سامنے آپ میرے امت کے گناہ گاروں کو لے کے آئیں گے، مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے ارفع، اے محمد سر اٹھائیے، ہم آپ کو رسوا کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے غفار ہیں، لہذا جائیے اور جا کر اپنے گناہ گاروں کو، اپنی امت کے گناہ گاروں کو لے کے آئیے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز محشر میں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز محشر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گار ہوں۔ یعنی اب صحابہ، قطب، ابدال چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے رسول میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے لے جائیے، شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ کو پہچانو۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کو پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تقوی کے لیے دیا گیا ہے، اور تقوی کے صدقے میں کیا ملے گا میں بتا چکا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج سے ہم طے کر لیں کہ ہم کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، اور صغیرہ گناہ ہم سے ہو گیا، دیکھو نہ ہم فرشتے ہیں نہ ہم پیغمبر ہیں، نہ فرشتے سے گناہ ہو سکتا ہے نہ پیغمبر سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر شخص سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے قربان جائیے نسخہ بتا دیا، اتبع السیئۃ الحسنہ، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی اچھائی کر لو، اللہم اغفر لی کہہ لو، نیکی کا کوئی کام کر لو، کسی کا صلہ رحمی کر لو، کوئی کلمہ پڑھ لو، وضو کر لو، تلاوت کر لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو تمہارا یہ گناہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے، تو اس جمعۃ الوداع کا جو وداعی پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ ہم کو کبیرہ گناہ معلوم کرنے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، اور سود کبیرہ گناہ ہے، رشوت کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے مختلف صلہ رحمیوں کا تعلق کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مختصر سی فہرست، کبیرہ گناہ کا واسطہ سالوں میں پڑتا ہے، اس سے بچنا آسان ہے۔ صغیرہ گناہ روزانہ ہوتے ہیں، اور روزانہ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم اس کبیرہ گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیں۔
یہ نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد